الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، حقوق العباد کا تذکرہ کل بھی آپ نے سنا۔ اللہ نے فرمایا نیک اور متقین کامیاب طبقہ وہ ہے جو حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے اپنے اندر یہ صفت رکھے۔ اور وہ سنا آپ نے کہ انسانی ہمدردی کے تقاضے پر خوشحالی میں بھی تنگ حالی میں بھی غریب بندوں پر خرچ کرتے رہیں۔ نمبر 2، کوئی کسی انسان رشتہ دار پڑوس سے غلطی ہو جائے تو غصے کو نکالیں نہیں، غصے کو دبائیں، غصے کے آگے خود نہ دب جائیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ پھر دل سے معاف کر دیتے ہیں غلطی کو۔ نمبر 4 فرمایا صرف معاف نہیں کرتے، الٹا کمی بیشی کرنے والوں کے ساتھ اچھی اچھی نیکیاں بلائی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ باتیں بھی آپ کے سامنے کل ہوئیں، آج آگے بھی ہوگا۔ نمبر 2 فرمایا متقین وہ بھی ہیں پھر جب ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، یہ حقوق العباد کا ذکر آیا، یا کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ غلطی ہوئی ہے اور یا اللہ معاف کر دے، تیرے بغیر معافی والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو مومن کا وصف یہ ہے، غلطی کے بعد فوراً اکڑ نہیں، اللہ کو یاد، استغفار۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا پہلی بات کہ متقین وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، ینفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں، فی السراء خوشحالی میں، والضراء تنگ حالی میں، تنگی میں بھی۔ نمبر 2 والکاظمین اور وہ دبا دیتے ہیں الغیظ غصے کو اپنے اندر دبا دیتے ہیں، والعافین اور وہ دل سے معاف کر دیتے ہیں، عن الناس لوگوں کو ان کی کمی کوتاہی۔ نمبر 4 واللہ اور اللہ پسند کر دیتا ہے، اللہ یحب اللہ پسند کرتا ہے المحسنین کامل نیکی کرنے والوں کو، بڑی نیکی کرنے والوں کو۔ بڑی نیکی کیا؟ اگلے نے غلطی کی، یہ اس کے ساتھ اچھائی کر دیتا ہے، جاؤ۔ نمبر 4 نمبر 5 والذین متقین لوگ وہ ہیں، اذا فعلوا جب وہ کر گزریں بشری تقاضے پر، فاحشتاً کوئی گناہ بڑا،
او ظلم یا وہ ظلم کر چکے ہوں انفسہم اپنی جانوں پر صغیرہ گناہ، ذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا اور استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور کہتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب کون گناہوں کو معاف کرتا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ ہی سے معافی مانگتے ہیں کہ وہی معاف کرے گا۔ اور ایک اور وصف ان کے اندر یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا متقین وہ لوگ ہیں جو اصرار نہیں کرتے ہیں عَلَىٰ مَا اس غلطی کے اوپر فعلوا جو کر گئے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں، تو جانتے ہوئے وہ کبھی اصرار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے سامنے متقین کی صفات کا تذکرہ تھا، کل بھی گزرا تھا کہ متقین وہ لوگ ہیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کی جائیں معاشرتی زندگی میں۔ تسبیح پڑھنی بڑا آسان کام ہے، وظیفے پڑھنے بڑا آسان کام ہے، نفلوں پہ زور دے دیں بڑا آسان کام ہے، اور کام اچھے ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے معاشرتی زندگی درست ہو، اور معاشرتی زندگی میں ہم زیرو نظر آتے ہیں اس وقت۔ وہ میں نے کل تفصیلی حدیث سنائی تھی کہ ذکر ہوگا، تسبیحات ہوں گی، نفل بھی ہوں گے، فرض بھی ہوں گے، حج و زکوٰۃ بھی ہوگا، لیکن قیامت کے دن معاشرتی زندگی کی وجہ سے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دے دی جائیں گی، آخر میں مفلس۔ آج معاشرے کے اندر معاشرت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا طریقہ لین دین کا، سلیقہ کیا ہے، یہ کمال ہوتا ہے۔ اور وہ آپ کے سامنے کل بھی گزرا، آج بھی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ ذکر کر دینا، نفل پڑھنا، میں ذکر نفل کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تجھے ذکر اور نفل کے علاوہ انسانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے نا، رشتہ دار کی ہمدردی، پڑوس کی ہمدردی، محلے کے اندر تیری ہمدردی ہو کہ کون غریب بیچارہ بھوکا پڑ رہا ہوا ہے، کون بیچارہ کراہ رہا ہے، دوائی کے پیسے ہی نہیں اس کے پاس۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی یہ ہے کہ اللہ نے پیسے دیے ہیں، دیے دے دو بھائی، والضراء تنگ حالی، بھائی میری اپنی ضرورت مشکل سے پوری ہوتی، کوئی بات نہیں، میری ضرورت اللہ پوری کرے گا، آج اس غریب کی ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں۔ کہ معاشرے کے اندر وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں، غریب کا لحاظ رکھ کر چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا جائے، مذاق شروع کر دیا جائے، اور رشتہ داروں میں غریب ہوتا ہے اس کو تحقیر کی نگاہ سے اور ذلیل ہو جائے، نہ 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 نہ، لحاظ۔ پیسہ ہے پھر خرچ کرو، نہیں ہے پھر بھی خرچ کرو۔ فرمایا ہمدردی کا اصل تقاضا ہے متقین کے اندر ہمدردی ہو، تنگ حالی میں بھی ہمدردی کرے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی نا، صحابہ کرام کے حالات تنگ تھے ذرا، ابتدائی ریاست مدینہ میں نبی نے غریبوں کے لیے مدد کا اعلان کیا کہ بھائی مال لاؤ، غریب مسلمانوں کی مدد ہو جائے، دور سے آئے ہوئے محتاج لوگ ہیں ان کی مدد ہو جائے۔ ایک صاحب کے پاس اور کچھ نہیں تھا، توجہ، تنگ حالی تھی، کھجوروں کے چھلکے تھے، کہتا ہے انہی کو چھلکوں سے میں گزارا کروں گا۔ وہ اپنی چھلکے اٹھا کر لے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہی ہیں، یہ لے لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا ماشاءاللہ میرے پاس مٹھی بھر کھجور ہیں، یا رسول اللہ یہی لے لو۔ تنگ حالی میں بھی دے رہے ہیں۔ او بھائی تو کیا کرے گا، مٹھی بھر کھجوریں، تو خود کیا کرے گا؟ کہ اللہ مالک ہے۔ یہ تھے وہ لوگ عظمت والے جنہوں نے دین کے اوپر پورا عمل کر کے دکھایا، اور آج ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔
خوشحالی میں تو ماشاءاللہ ان کے دریا بہتے تھے، اللہ نے ان کی بھی تعریف کی کہ یہ عظیم لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرما دیا کہ یہ مومنوں کے اندر ہمدردی کا وصف ہو، اور جب مومن سے ہمدردی کرتا ہے، بلکہ صرف مومن سے نہیں، کافر بھی بھوکا ہے پڑوس میں ہمدردی کرو، کافر کا بھی لحاظ ہے ہمدردی میں، غم خوارگی میں۔ باقی ٹھیک ہے اصول ہمارے اپنے اس کے اپنے ہوں گے، لیکن ہمدردی میں اسلام کافر کے ساتھ بھی زیادتی کا نہیں کہتا ہے۔ ہمدردی کرو، غم خوارگی کرو، پریشان ہے تعاون کرو، بھوکا ہے کھلاؤ، بیمار ہے تو اس کو ساتھ بیمار پرسی کرو، کافر کی بیمار پرسی کرو، لحاظ ہے، اس کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اسی ہمدردی کی وجہ سے تو کافر کا دل جیتے گا نا، کافر تجھ سے متاثر ہوگا، تیرا اسلام قبول کرے گا۔ میں کہوں مجھ دفع کرو فلانا بے ایمان ہے، پھر کوئی بات خراب ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایک یہودی غریب سا تھا، باقی یہودی شرارتی تو بہت تھے، کچھ غریب بھی تھے بیچارے۔ اس کا بچہ اس نے نبی کے پاس بطور خدمت کے نوکری کے چھوڑا، نبی نے قبول کر دیا، ٹھیک ہے بھائی آؤ نوکری کرے، مزدوری دیں گے۔ اب وہ نبی کے گھر میں نبی کی خدمت آگے پیچھے ادھر دوڑا، پانی لے آئے، مہمان آ گئے کھانا کھلا دو، فلان جگہ سے یہ لے آؤ، یہ کام کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کر دیتے اس نیت سے کہ یہ ہمارے پاس خدمت کرے گا، ہمارے اخلاق سے کردار سے متاثر ہو کر اللہ اس کو اسلام دے دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں یہودی کا بچہ نہیں آتا آج کل۔ کبھی ایسی بھی ہوتا اگلا متنفر ہو گیا، نوکری چھوڑ دی، کام چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ شدید بیمار ہے۔ اللہ، ظہر کی نماز پڑھائی، اللہ کے پیغمبر نے کہا میں عیادت کے لیے جاتا ہوں۔ کافر کا بچہ یہودی کا عیادت کے لیے اللہ کے پیغمبر چلے گئے، دیکھا بچے کو انسان ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، آج بیمار ہے کل فوت، آنن فانن، بخار کی شدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ وَهِيَ تَقَعْقَعْ، اس کی بیچاری کی سانس اکھڑی، آخری مرحلے میں تھی، یہ تو جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے درد اور پیار سے کہا بچے میری خدمت کی ہے، میرا حکم مان کر تو چلتا رہا، آج بغیر کلمے کے جا رہا ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو اگر کلمہ پڑھ لیتا تیری آخرت بن جاتی، ہم سے جڑا تھا کچھ ملے تجھے۔ بچے نے متجسسانہ نگاہ، بول نہیں سکتا ہے، باپ کی طرف دیکھا، باپ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، متجسسانہ نگاہ سے جب باپ کو دیکھا، باپ نے آگے سے کہہ دیا یا بنی اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کا چہرہ کھل گیا، فرمایا الحمدللہ، ایک انسان جہنم سے بچ گیا۔ یہ ہمدردی تھی، یہ درد تھا، لحاظ تھا۔ اور واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکراتے چہرے پر نور چمکتا ہوا مسجد میں آئے، صحابہ کو پڑھایا۔ پیچھے سے تھوڑی دیر کے بعد بندہ آ گیا، یا رسول اللہ جس بچے نے کلمہ پڑھا فوت ہو گیا۔ نبی نے صحابہ کو، اصحاب صفہ کے طلباء کو کہا، طلباء عظمت والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دین والے لوگ بڑے بلند ہوتے ہیں، عوام بیچاری کو بعض دفعہ ان باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ نبی نے طلباء کو کہا او طلباء تم بھی عظمت والے، کلمہ پڑھ کر بندے نے ایک دم جنت خریدا، گیا جنت میں چلا گیا، جاؤ اس کا غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کی قبر کا بھی انتظام کرو، لاؤ جنازہ میں پڑھوں گا۔ یہودی باپ بھی خوش ہو گیا، میرا بچہ گیا، لیکن اس اچھے سلوک کی وجہ سے بچے کو کلمہ نصیب ہوا، اچھی معاشرت کی وجہ سے۔ اسلام معاشرت کا کہتا ہے کہ کافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے جاؤ، حیوان بھی بھوکا کتا اس کو بھی کھلاؤ، اور ہر حال میں کھلاؤ، ہمدردی۔
اور والکاظمین الغیظ، فرمایا کل بات اس پر ہوئی تھی کہ مومن یہ نہیں ہوتا اگلی بشری تقاضے پہ رشتہ دار نے غلطی کر دی ہے، دوست نے غلطی کر دی، محلے میں غلطی ہو گئی، یہ غصے سے آگ بگولا اپنے سے باہر ہو جائے، اور غصہ اس کو دبا دیتا ہے۔ وہ میں نے کل اس کی تفصیلی باتیں کی، میاں بیوی بھی لڑ کر حد سے باہر ہو جاتا ہے یہ، نہ غصہ اس کو نہ دبائے، اس کو چاہیے غصے کو دبائے۔ والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو دبا دیتا ہے، ایک دم غصے کی تنفیذ نہیں کرتا ہے، کنٹرول۔ اور فرمایا اللہ نے یہ وصف دیا ہے، بشری تقاضے پر غصہ آتا ہے۔ اور نمبر 2، غصہ دبا دیا، دل میں انتقام، فرمایا نہ 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 والعافین عن الناس، انتقام بھی نہیں لینا، درگزر، دل سے معاف۔ اور تیسرا کام الٹا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دو، الٹا اچھا برتاؤ کرو، واللہ یحب المحسنین۔ میں نے کل اس کے اوپر امام بخاری کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی بن حسین کے بارے میں رحمہ اللہ۔ علی بن حسین حضرت حسین کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کو علی اصغر بھی دنیا کہتی ہے، لیکن اس کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ کربلا میں بچا تھا، خاندان نبوت کا، اسی سے خاندان نبوت آگے پھیلا ہے۔ یہی چھوٹا بچہ وقت کا امام بنا، امام زین العابدین، وہ لمبی ایک بات ہے۔ تو بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا امام زین العابدین رحمہ اللہ۔ تو وہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، کل میں نے امام بخاری کی بات کی تھی، اس کے قریب وضو کر رہے تھے، باندی وضو کرا رہی ہے، پانی ڈال رہی تھی لوٹے سے، باندی پانی ڈال رہی تھی، اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، لوٹا گرا امام زین العابدین کے اوپر لگا، کپڑے بھیگ گئے، نیچے لگا، نیچے سے چھینٹیں اٹھیں، کپڑوں پہ لگیں، کپڑے گندے ہو گئے۔ اب بشری تقاضا ہے بندے کو غصہ آ جائے، بشر کا تقاضا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بشر بعد میں تم دین والے بنو، اسی کا نام تم بشر، پھر فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں نا۔ اگر تم کہو نا ہم نے اور ہی لائن لینی ہے تو پھر فرشتوں سے افضل نہیں ہے، بشریت کو دبا۔ تو جب بشری تقاضے پر غصہ آیا، لونڈی تھی امام زین العابدین کی، وہ تھی پڑھی ہوئی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، آج کے مسلمان بیچارے کو کیا پتہ قرآن کا، وہ باندھی تھی، نوکرانی تھی، لیکن قرآن کی ماہر تھی۔ اس نے فوراً امام صاحب کی طرف دیکھا، ابھی امام منہ سے بولا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں، چہرہ غصہ سے دیکھا، اس نے فوراً کہا، فرمایا الکاظمین الغیظ، کہ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو غصے کو دباتے ہیں۔ بس امام نے سر نیچے کر دیا، غصے میں دیکھنے چھوڑ کر سر نیچے کر گیا، منہ سے کچھ نہیں کہا، کیا ٹھیک ہے، غصہ دبا دیا، کنٹرول۔ اور باندھی بڑی تیز تھی، اس نے آگے کہا، فائدہ ہے، بندہ عمل والا ہے، اس نے کہا والعافین عن الناس، دل سے معاف کرتا، اس نے کہا خدا کی قسم دل سے معاف کر دیا، کبھی تجھے نہیں کہوں گا تو نے یہ غلطی کی ہے، دل سے معاف، دل میں لاؤں گا ہی نہیں، تو اس سے یہ غفلت ہوئی۔ باندھی نے کہا بڑا اچھا موقع، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، المومن وہ ہوتے ہیں الٹا اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، فرمایا فاذهب انت حر، جا تو آزاد، آزاد، فرمایا آزادی سے بتا بڑی نئی اچھائی اور کون سی ہوگی۔ اس نے کہا واقعتا نہ ہے، مومن کی صفت اللہ نے تیرے اندر ڈالی ہے۔ ادھر ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، ادھر ہم کہتے ہیں بھائی درگزر کر، رشتہ دار لڑ گئے درگزر کرو، نہیں کرتا ہوں۔ وہ بھائی قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، لحاظ رکھو اللہ کا بندہ، نہیں رکھتا ہوں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اسی کے اوپر فرمایا، اسی حدیث کے مطابق، اور حدیث قرآن نے بھی آگے ایک جگہ ذکر کر کے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، بریائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم اچھائی کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو، ایک دفعہ دو دفعہ، اگلا سمجھنے پہ مجبور ہوگا، وہی عداوت چھوڑ کر تمہارا محب بن جائے گا۔ انسان ہوا تو ہوگا، ضدی ہوا تو چھوڑو، ضدی تو ضد ہوتا ہے، شیطان کی ہو تو الگ بات ہوتی ہے۔
اللہ، مجھے اس کے اوپر واقعہ یاد آ گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ تابعین میں شامل تھے، سن 80 میں پیدا ہوا تھا، 150 میں فوت ہو چکا تھا۔ امام بخاری 256 کو فوت ہوئے ہیں، 1 صدی بعد، یہ 1 صدی پہلے کا آدمی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، تقویٰ تھا، کاروبار بھی تھا اس کا، ریشم کا کاروبار، کپڑے کا کاروبار عروج پر تھا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں وگرنہ علم والوں کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، علم کا بلند پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس میں امام ابو بخاری بھی تھا، علم تھا، پیسہ نہیں تھا، گزارے کا کام چلتا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے دونوں وصف دیے ہوتے تھے، علم بھی اعلیٰ، مال بھی اعلیٰ۔ جیسے نبیوں میں سے کسی نبی کو نبوت بھی ملی، حکومت بھی اعلیٰ ملی، مال بھی اعلیٰ ملا۔ ان لوگوں میں سے امام ابو حنیفہ بھی تھے، لیکن خرچ کرنے کا انداز بھی اس کا تھا، ينفقون فی السراء والضراء تھا۔ ان کا ایک رجسٹر بیواؤں کا ہوتا تھا، ایک یتیموں کا ہوتا تھا، ایک غریب لوگوں کا ہوتا تھا، ایک طلباء کا رکھا ہوتا تھا، علماء کا وظیفہ ان کا الگ ہوتا تھا، طلباء کا، علماء کے وظائف چلتے تھے اس کے ہاں۔ ایک دفعہ بازار میں انسان کے حاسدین ہوتے رہتے ہیں، نبیوں کے حاسدین ہوتے ہیں، نبیوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو کسی مولوی کو یا عالم کو یا امام کو کون کیا جانے۔ تو امام حنیفہ کی بھی حاسد ہوتے تھے۔ چلتا ہوا جا رہا تھا، ایک بندے نے اس کو ٹکا کے 2-3 گالیاں دی ہیں، گالیاں دیں، اپنا غیظ و غضب نکالا، اس نے کہا آگے بولے گا اور آگے میں چھیڑوں گا۔ پتہ نہیں اس کی کیا نیت تھی۔ امام صاحب چپ، ایک گال سنی، دوسری سنی، اس نے کہا تو حرامی آدمی ہے، تجھے امام کس نے کہا ہے؟ امام صاحب نے بڑے ٹھنڈے طریقے سے کہا مجھے تو نہیں پتہ، یہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، ان سے پتہ کریں گے نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ بندہ چپ، پکا پکا حیران، یہ کیا ہوا؟ اس نے 2-4 اور گالیاں دے دی۔ امام صاحب چپ، جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہہ کر چلے گئے۔ یہ زیادتی ہے۔ اب میں نے کہا زیادتی کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ غصہ دبا دو، دل سے درگزر کرو، الٹا احسان کرو۔ امام صاحب چلے گئے، کاروبار تھا وسیع، اللہ نے دیا تھا، طلباء کو پڑھا کر شام ہوئی ہے، کاروبار چیک کرتے تھے۔ وہ کاروبار چیک کیا، اپنے 2 نوکروں کو کہا درہم اتنے ڈالو ادھر، دینار بھی اتنے ڈالو، فلاں 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 3-4 قسم کے کپڑے بھی، سوٹ اچھے ہاتھ سے ڈال دو، فلاں بھی اتنے سوٹ ڈالو، فلاں کپڑا اتنا ڈالو، فلاں اتنا ڈالو۔ گٹھڑی بن گئی ہے درہم بھی۔ اب گٹھڑی بنی تو وزنی تھی، نوکر تھے اس کے آگے، طالب علم بھی تھے، گٹھڑی اٹھانے لگے، امام صاحب اپنے سر پہ رکھنے لگے۔ نوکر نے کہا حضرت جدھر لے جانا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، مسئلہ میرا ہے، تو کیوں اٹھائے گا؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ یہ ایسے اللہ والے تھے۔ وہ لے کر چلا گیا مغرب کی نماز کے بعد اندھیرے میں، تاکہ کوئی دیکھے شرمندگی نہ ہو، کسی کو دو بھی تو شرمندہ نہ کرو۔ اب وہ مغرب کے بعد گیا، بندہ بھی نماز پڑھ کے چلا گیا اپنے گھر میں، امام صاحب بھی نماز کے بعد گٹھڑی اٹھائے، اس کے دروازے پر جا کر دستک دی ہے، بندہ آیا، دروازہ کھولا، آگے امام ابو حنیفہ کھڑا۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا امام انتقام لینے کے لیے آ گیا ہے اپنی شاگرد لے کر، شاگرد تو اس کے بہت سارے ہیں۔ وہ ذرا کانپا، تھوڑا سہما، اس نے کہا پریشان مت ہو، میں نے رکنا نہیں، میں جا رہا ہوں، میں اکیلا آیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا پھر؟ اس نے کہا آپ کے احسان کا بدلہ دینے آیا ہوں، آپ نے مجھے جو کچھ کہا تھا نا، میرے گناہ آپ نے لے لیے، اپنی نیکیاں آپ نے مجھے دی، آخرت کا ذخیرہ، میں اس کا بدلہ دینے آیا ہوں، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں۔ یہ میں آپ کے اس زیادتی کا بدلہ اپنے رب کے قرآن کی وجہ سے یہ دیتا ہوں۔ آئیے آیت پڑھ لی، والکاظمین الغیظ، غصے کو دبایا، والعافین الناس، میں نے دل سے تجھے معاف کیا، میں کبھی کسی مجلس میں نہیں کہوں گا فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کیا، دل سے معاف ہے بس۔ واللہ یحب المحسنین، احسان میں احسان کے بدلے میں یہ درہم بھی ہیں، دینار ہیں، یہ کپڑے ہیں، فلاں 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 کوالٹی کے اتنے سوٹ ہیں، لے لو۔
بندے کی میں نے کہا نہیں لیتا ہوں، آپ مجھے شرمندہ نہیں، میں نے دل سے معاف کیا، کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کروں گا۔ دے کر اس کی منت کر کے آ گئے واپس۔ اس نے سوچا یہ کچھ اور چکر ہوگا، واقعتاً امام صاحب نے پیچھے اس کا کبھی تذکرہ نہیں کیا، وہ ٹو میں تھا کہ آج بات ہوتی کل بات ہوتی، چند دن ٹو میں رہا، اندر دل میں بوجھ نکل گیا۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا، بندے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ 2 4 دن 5 دن ٹو میں رہنے کے بعد آخر میں آ گیا امام صاحب کے ساتھ، آ کر معافی مانگی، مجھے معاف کرو، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اور مجھے دین کی سمجھ آئی کہ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اب سمجھ آ گئی ہے۔ امام صاحب اب سمجھ آ گئی ہے، پھر دین سیکھ۔ یہی بندہ امام صاحب کا شاگرد بن کر سین سیکھا، توبہ کر کے اللہ نے اس کو وقت کا امام بنایا۔ ایک نیکی سے زندگی کہاں بدل کے رہ گئی ہے، یہ قرآن کی عمل تھا۔ آج ہماری کیفیت رشتہ داروں کے ساتھ لحاظ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے من سر ان یشرف لہ الجنہ ویرفع بہ الدرجات، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کے جنت میں عالی شان محل ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، فرمایا وہ یہ 3 کام کرے، جس کو یہ چاہیے۔ فرمایا نمبر 1 کام یہ کرے، سل من وصلک، رشتہ دار تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ کے رکھ۔ وہ تجھے سلام نہیں کرتا، تو آگے بڑھ کر السلام علیکم جی، چھوٹا ہے چچا زاد ہے ماموزاد ہے، سلام نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا، میں نے کہا محتاج، نہ 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 نہ، وہ نہ کرے تو کر سلام۔ سل من کا تک، وہ تیرے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، تجھے ٹائم ملے ہمدردی کر۔ وہ تیرے ساتھ غمخوارگی نہیں کرتی، تو ان کے ساتھ کر۔ فرمایا اللہ تیرے درجے بلند کرے گا، جنت میں اعلیٰ شان دے گا۔ سل من کا تک۔ اور دوسری بات فرما دی ہے، اللہ اکبر، واعف عمن ظلمک، اور جس نے تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کی اس کو دل سے درگزر کرتے چھوڑ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَك، جس نے تیرے ساتھ برا کیا تو اسے اچھا کر۔ فرمایا درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے ضابطے ہیں، زبردست 3 جملے ہیں، لیکن آج ہماری زندگیوں میں مفقود ہیں، معاشرتی زندگی میں تباہی آئی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے قرآن میں ان باتوں کا ذکر کیا کہ ان باتوں کو پیدا کرو معاشرے کے اندر۔ خدا کا بندہ اور رشتہ دار ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث میں فرمایا اللہ کی بات کو مان، نبی کی بات کو مان، چھوڑ خیر ہے۔ کوئی کمی زیادتی کرتا ہے تو کیا ہو گیا، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کے نبی کا یہی طریقہ، قرآن کا طریقہ، قرآن والوں کا یہی طریقہ رہا، اس کے اچھے اچھے نتائج آئے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر ان صفات کا، مومن کی صفات کا ذکر کیا کہ مومن ان صفتوں والا ہوتا ہے، کہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ اگلی آیت کو اگلی نشست میں لیں گے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے میں ہوتا ہے، رشتہ دار بھی زیادتی کر دیتا ہے، پڑوسی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی تعلق دار بھی زیادتی کرتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زیادتی نہیں ہے۔ اب فرمایا وہ کہتا ہے رشتہ دار سمجھ کر درگزر کر، تعلق دار سمجھ کر درگزر کر، پڑوسی سمجھ کر درگزر کر، محلے والا سمجھ کر درگزر کر، تو درگزر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے گا، رب کہتا ہے حدیث میں میں اس کے بڑے بڑے گناہ درگزر کر دوں گا۔ فرمایا رب سے درگزر کرنا ہے تو رب کے بندوں کو درگزر کرو، رب کے بندوں کو اور واقعتاً اللہ درگزر کرنے سے بعض دفعہ کہتا ہے میں نے درگزر کر دیا نا میری بےزتی ہو جائے گی، اس نے تو یہ زیادتی کی تھی، میں اب درگزر کروں گا، نہ تو درگزر کر، تیری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ اور زیادہ عزت بڑھا دیتے ہیں، عزت میں کمی نہیں آتی، عزت بڑھ جاتی ہے۔ درگزر کرنے سے اللہ درگزر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ وصف نصیب فرمائے، یہ عظمت والے وصف ہے، یہ رحمت والے اوصاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ اختیار کیے ہیں، ہمیں بھی ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان صفات کو، معاشرتی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ آج معاشرہ ان صفات سے خالی نظر آتا ہے، اور رشتہ دار بیچارے آپس میں حالات وہ آپ کے سامنے ہیں، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، عجیب کیفیت ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ایسے آنے والے ساتھیوں کو درگزر، فتح مکہ کا اتنا بڑا واقعہ ہے، فتح مکہ والوں نے نبی کو کتنا ستایا، صحابہ کو کتنا ستایا، کیا کیا کچھ نہیں کیا، تفصیل کی اتنی گنتے چلے جاؤ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، گن نہیں سکتا، لیکن فاتح مکہ بن کر آیا، حاکم مکہ بن کر آیا، زبردست سپہ سالار بن کر آیا، 10,000 کے نفوس قدسیہ کے لشکر کے ساتھ یلغار کر کے آیا، دنیا کانپ رہی تھی، آج مارے گئے، لیکن عفو درگزر کے درس دینے والے نے عملی طور پر درگزر کر کے دکھایا، اور مکہ میں کھڑے ہو کر تقریر کی، سب کانپنے والوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، آزاد ہو، انگلی تک نہیں اٹھاؤں گا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا تم نے میرے ساتھ یہ کیا، سب ختم، میں زبان پہ لاتا ہی نہیں، انگلی اٹھاتا ہی نہیں، جاؤ آزاد۔ اللہ اکبر، جو مسلمان ہو گئے تھے ہو گئے، جو نہیں بھی ہوئے نا سر نیچے کر کے کہنے لگے خو کر کیا گئے، ہو کیا گیا ہے، سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے، سارا مکہ کلمہ گو ہو گیا، یہ درگزر کے وصف تھا معاشرتی، سارے کلمہ گو تھے، چند منافقوں کے علاوہ سب نے کلمہ پڑھا، نبی نے کلمہ صرف ان پڑھا، کلاس میں سیکھنے لگے، یہ دین ہمیں سکھا، انہوں نے کہا یہی دین سکھاتا تھا، تم اس وقت ادھر ادھر تھے، چلو آؤ سیکھو۔ اب 19 رمضان کو 20 رمضان کو 19 رمضان کو مکہ فتح ہوا، 20 رمضان کو نبی کی تقریر ہوئی زبردست، اور احکام سنائے، مانتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے۔ 6 شوال کو نبی نے باہر کا قدم اٹھایا کہ باہر ثقیف، حوازن اور فلاں گڑبڑ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور چڑھائی کرتے ہیں ریاست پر، نبی نے فرمایا میرے ساتھ کون جائے گا؟ وہی جو ابھی مسلمان ہوئے سب سے پہلے تلوار لے کر نبی کے قدموں میں آ گئے، ہم حاضر۔ 2000 مکہ کا ایسے بندے جو آج تک پہلے نبی کو تکلیف دیتے، آج نبی کے جانثار بن گئے، نبی کے غلام بن گئے، نبی کے تابعدار بن گئے، ہم آپ کے ساتھ حاضر۔ ابو سفیان کا لشکر آ گیا، 2000 بندے نبی کے ساتھ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے نبی 10,000 پیچھے والے صحابہ 2000 طلقاء کو لے کر آگے گئے، ثقیف، حوازن، بنو سعد، طائف، اوطاس، سارے علاقے فتح کر کے واپس آ گئے، اللہ نے مدد کر دی ہے۔ لیکن اسلام یہ معاشرتی زندگی سکھاتا ہے، اللہ ہمیں سچے نبی کا سچا غلام بنا کر اسلامی احکام کے مطابق معاشرے کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ